الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں نماز جمعہ کی توفیق سے حاضری کی توفیق بخشی. حضرات، ہم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور ثواب، سزا اور جزا یوم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. یہ دنیا ایک آزمائش کی بھٹی ہے، ایک آزمائش گاہ ہے. یہاں پر ہر انسان کو آزمائش کے تیغ پرکھا جاتا ہے. جو اس آزمائش کی بھٹی سے کندر بن کے نکلتا ہے، وہی اپنا ایک انمول قیمت رکھتا ہے. وہ انمول ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا. لیکن جو اس دنیا کے اندر آزمائش سے نہیں گزرتا، تو پھر اس کو ان تمام چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا جو پہلے کے اصحاب کر کے چلے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نبوت والی زندگی ہے. اس زندگی میں آپ نے ہر اعتبار سے انسانیت کو کوئی نہ کوئی سبق دیا ہے، تاکہ انسان اس کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو سدھار سکے، اچھا کر سکے، اور دنیا میں بھی وہ اچھی زندگی گزار سکے، اور آخرت میں جس پر ہمارا یقین ہے اس میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہو سکے. بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے. ان طریقوں میں ایک طریقہ دعوت کا بھی رہا. دعوت و تبلیغ کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن سے اختیار کیا، اور لوگوں کو گھر گھر جا کر دین کی باتیں بتاتے ہیں، دین سمجھاتے، دین کے تعلق سے ان کو سرگرم کرتے، اور ہر اعتبار سے ان کی دنیا بھی اچھی بنانا چاہتے ہیں اور آخرت بھی ان کی اچھی بنانا چاہتے ہیں. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی. مکہ کے اندر 13 سال تک لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، ستایا، تکلیفیں دی. آپ نے ہر ایک کو برداشت کیا، خوشی خوشی برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ کو ضلع بدل کر دیا، ملک بدل کر دیا، مکہ سے نکال بھی دیا، تو بھی آپ
وہاں سے نکل آئے، اگر کہ آپ وہاں سے آنا نہیں چاہتے، لیکن اس دین کے خاطر آپ نے اپنے ملک کو، جو تمام زمین میں دنیا کی اس تمام پرتھوی پر سب سے محبوب جگہ تھی، اس کو بھی آپ نے خیبر کیا، تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین، اس کی شریعت پورے طور پر نافذ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے اب نبیوں کا سلسلہ منتقل ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین ہیں، محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آخری دین، آخری شریعت لوگوں تک پہنچائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً کے تحت۔ اب یہ کام جو نبیوں والا کام تھا، جو نبی کرتے تھے، وقتاً فوقتاً نبی آتے رہتے تھے، اگرچہ وقفہ ہوتا رہتا تھا، اس کام کی ذمہ داری امت محمدیہ کے کاندھوں پر ڈال دی کہ اب یہ کام، جو کام نبیوں کا تھا، اور نبی آ کر اپنی امت کو دعوت دیا کرتے تھے، دین کے تعلق سے بتایا کرتے تھے، ان کو سرگرم کیا کرتے تھے، دینی شریعت پر چلنے کے لیے ان کو ہر اعتبار سے تیار کرتے تھے، دین سمجھاتے تھے، ان کی دنیا بھی بناتے تھے اور آخرت کے لیے بہترین تیاری کراتے تھے۔ اب ان کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو کر اس امت کے ہر فرد کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی، اسی لیے اس کو خیر امت بھی کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت خیر امت ہے، اس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت نکالا گیا ہے اس کو، تاکہ یہ تین کام کرتی رہے۔ ایک کام اچھائیوں کا حکم دینا، الامر بالمعروف، اور دوسرا کام النہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، اور تیسرا کام الایمان باللہ، اللہ پر 100% یقین کرنا، ایمان لانا۔ اب ایمان جو ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایمان کبھی ہائی پاور میں ہو جاتا ہے، فل ڈگری پر آ جاتا ہے تو ایمان بڑھ گیا، تب ہوتا ہے جب ہم اللہ والی فضا میں رہنے لگتے ہیں، جب ہم اس ماحول میں آ جاتے ہیں جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، آخرت کی تیاری ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہوتا ہے، ان کی باتوں پر تیاری ہوتی ہے، ان کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے پیغامات کو عام کیا جاتا ہے، اور اس کو سن کر ہمارا دل، ہمارا کلیجہ خود بخود بیٹھتا چلا جاتا ہے کہ یہ دنیا تو اس دنیا کے سامنے جس کو آخرت کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، انسان یہاں پانی کے بلبلے کے مانند ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہذا پوری دنیا کو چھوڑ کر وہ اس ماحول میں ایسے رس بس جاتا ہے کہ اس کا ایمان ہائی ڈگری پر پہنچ جاتا ہے، اس کو دنیا کی ہر چیز پھیکی لگنے لگتی ہے، دنیا اس کے سامنے لاکھ خوبصورت بن کر آئے، رنگین بن کر آئے، تب بھی اس کو دنیا میں پتہ نہیں آتا، لیکن جب ہم دنیا اس ماحول سے نکل جاتے ہیں اور اس ماحول سے، اس دینی فضا سے نکل کر دنیاوی فضا میں چلے جاتے ہیں، بازار میں گھومنے لگتے ہیں،
عیاشوں کے اڈوں پر بیٹھنے لگتے ہیں، یا اسی طریقے سے شراب اور کباب کی محفلیں جمانے لگتے ہیں، یا اسی طرح برات اور ٹھیلوں اور ناچ گانوں میں ہم جا کر کے اپنی محفلیں آباد کرنے لگتے ہیں، تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے، لو لیول پر آ جاتا ہے، اور ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہ رہ کر دنیا کی ان رنگینیوں میں مزہ آنے لگتا ہے، اور یہ سوچنے لگتے ہیں یہ تو دنیا کیا دنیا ہے، اور پھر ہم ایک دوسرے پر رش کرنے لگتے ہیں، یار کیا فراٹے کی گاڑی چلاتا ہے، کیا محفلیں جماتا ہے، کیا جام پہ جام اچھالتا ہے، اس طرح ہر اعتبار سے ہم دنیاوی اعتبار سے دنیاوی لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس پر رش کرنے لگتے ہیں، ایمان ہمارا گھٹ کر لو لیول پر آ جاتا ہے، پھر ہمارا دل نہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، نہ دین کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ ہمارا قدم اللہ کے دربار کی طرف بڑھتا ہے، نہ ہم کبھی اللہ کے دین کے تعلق سے سوچتے ہیں، نہ کبھی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر دھیان لگاتے ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے وہ دور کی بات ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، حادثات، ان کا ہم شکار ہونے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں پریشانیاں بہت ہیں، سکون نہیں ہے، ہر اعتبار سے جو الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، معاملات ہمارے جو ہے ہمارے اندر جو ہے کچوکے لگاتے رہتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے اس کا بھی علاج کر دیا کہ زمین میں جتنا کرپشن ہو رہا ہے یا آپ کی ذات کے اندر جتنا بھرشٹاچار ہے، فساد مچا ہوا ہے، یہ آپ کی کرتوت کی وجہ سے، آپ نے عمل ایسا کیا جس کے نتیجے میں آپ کو بھگتنا پڑا، آپ سے کہا تھا اور بار بار کہا جو وقت اللہ کا ہے وہ اللہ کو دے دو، الصلاۃ علی وقتها ای الاعمال احب الی اللہ، حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے انسان کا، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر دینا سب سے بہترین عمل ہے، اور ہم نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب اس نماز کی فکر اور ایمان کی فکر کے لیے تاکہ ہمارے وہ بھائی جو دین سے دور ہیں، دین سے بیزار ہو گئے ہیں، دین کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی، دنیا کی رنگینیت نے ان کو جو اپنے رنگ میں ڈھال لیا ہے، اس کے لیے جماعت تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع ہے، وہ گھر گھر جا کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں سے ملتی ہے اور ان کو یہ دعوت دیتی ہے کہ میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ آج یہی چیز ہے کہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، ہم اس زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے جو ایک دھوکہ ہے، ایک سانس آنے اور جانے کی بس دیر، سانس آ جا رہی ہے تو انسان ہے، سانس آ نہیں جا رہی ہے تو مردہ ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ انسان کو خود یہ نہیں پتا کہ اس کا اگلا لمحہ، اگلی سیکنڈ اس کو زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، جب اس کی ایکسپائر ڈیٹ ایسی ہے کہ اس کو خود نہیں معلوم، ہر اس پر جو ہے ایکسپائر ڈیٹ لکھی رہتی ہے، 1 سال 2 سال، انسان تو یہ بھی نہیں لکھ سکتا، وہ یہ بھی نہیں لکھ سکتا کہ میں 1 سال زندہ رہوں گا، 2 دن زندہ رہوں گا، اگلے 10 پل زندہ، کچھ نہیں، پانی کا بلبلا ہے، بلبلا ہے تو زندگی ہے، بلبلا کب پھوٹ جائے تو زندگی ختم۔ اب اس زندگی میں ہم نے اگر پڑھ کے کام کیے، نیک کام کیے، نیکی کے کام کیے، اللہ والے کام کیے، تو یہ زندگی بھی ہماری اچھی گزر جائے،
اور اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے ایک مسلمان کے لیے، جس کو جنت اور آخرت کہتے ہیں، جس کو دوزخ اور برزخ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے تو ہمیں یہاں پر آزمائش کی بھٹی سے گزرنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیدا ہوگا، تب جا کر ہمیں جو ہے وہاں پر سکون میسر ہوگا۔ اور اسی دعوت کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی وادیوں سے اعلان کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ جو آپ کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں آتا گیا، دنیا میں اس نے دیکھا کہ وہ کامیاب تھا، وہ دھرتی پر چلتے تھے اور ان کے پیروں کی ٹانگوں کی آوازیں جنت میں سنائی دیتی، یہ بشارتیں ان کو دنیا میں دی گئی۔ ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں، بشرطے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے اندر صفت مومن تمام کی تمام چیزیں موجود ہوں، یعنی کہ تم اول درجے کے مومن بن جاؤ تو سمجھو ہر چیز تمہیں حاصل۔ اب کسی کی کہہ سکتے ہیں کہ محنت کے لیے کہ ہمارے وہ بھائی جو دور ہیں اور ہمارے وہ بھائی جو دین سے وابستہ ہیں، اسی کی محنت کو اور اجاگر کرنے کے لیے ہمارے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں اس محلے میں اور اس شاہی مسجد کے اندر گجرات سے جماعت آئی اور وہ پیغام دینا چاہتی ہے۔ ان کا پیغام بھی یہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی دین کے حاصل۔ اگر ہم دین کے تعلق سے کچھ دیر اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور دوسروں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اپنے گھر سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو یہ بہترین عمل ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ باتوں میں سب سے بہترین بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ہم لاکھ ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے ہیں، پھینکتے ہیں، اڑاتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جو بات کرنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو بات ہوتی ہے، جو دعوت دی جاتی ہے، وہ تمام باتوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین اور سب سے تحسین بات ہے۔ اب ہمیں اپنے اپنے طور پر ہر شخص کی ذمہ داری، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، امت محمدیہ میں سب ہے، امت خیر میں سب ہے، سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنے میں ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا جو جہاں ہے اس اعتبار سے وہ فلیبلغ الشاہد الغائب کے تحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ ایک معمولی بات ہی آپ کے پاس کیوں نہیں ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ عمل کرنے والا ہو اس کے مقابلے میں جو بتا رہا ہے۔ لہذا ہم سب کی جب یہ ذمہ داری ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے فکر مند ہوں جو مسجد سے دور ہیں، ان کو مسجد میں لانے والے بنے، ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کی زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ دنیا جتنی ملتی ہے وہ مل کر رہے گی لیکن ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کے دنیا میں کچھ نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن کی جان کو، اس کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب بتاؤ کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جب مومن کا اس دنیا میں کچھ نہیں ہے تو اگر اس کی پوری زندگی سجدے میں گر جائے تو پھر بھی
اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ لہذا آج سے ہم طے کریں کہ ہم اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے جگہوں پر، گھروں میں جا کر یہ دعوت دیں گے کہ ہر شخص سب سے پہلے نماز کا پابند ہو۔ دوسرے، کچھ دیر ہم قرآن کی تلاوت کریں، کچھ دیر ہم احادیث کا درس حاصل کریں، کچھ دیر ہم جو دین کی باتیں سنیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑ کر آخرت کی فکر کرے۔ اور یہ اگر اس طریقے سے عمل رہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہار ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ایک اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ